جب کسی انسان کو کوئی غم یا پریشانی یا کوئی مصیبت گھیر لے تو وہ اپنے اس ایک عمل کو جو صرف اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کا مقصد کوئی چیز اور کمانا نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کمانا ہو، اس ایک عمل کے وسیلے سے وہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور اس کو اس مصیبت سے نجات دے گا۔ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ ہے جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ زوردار بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اچانک پہاڑ پہ پتھر سرک جاتا ہے اور وہ غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ تینوں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ تم اپنا وہ ایک عمل یاد کرو جو تم نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو، تاکہ تم اس کے وسیلے سے دعا مانگو اور اللہ تم کو اس مصیبت سے نجات دیتے۔ تو اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے کئی بچے تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور روزانہ شام میں جب بکریاں چرا کے آتا تو پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ دیتا نکال کے، میرے ماں باپ پینے کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک روز میں بکریاں چراتے چراتے کافی دور نکل گیا۔ اس کے بعد جب میں لوٹ کے آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے۔ حسب معمول میں روز کی طرح دودھ نکالا اور میں نے ماں باپ کے سرانے میں دودھ لے کے کھڑا ہو گیا تاکہ اپنے ماں باپ کو دوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دوں۔ لیکن میرے ماں باپ کو گہری نیند لگ گئی تھی اور میرے ماں باپ سوتے رہے اور میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے میرے بچوں کو پہلے دودھ نہیں دیا بلکہ اپنے ماں باپ کے سرانے یوں ہی دودھ لے کے کھڑا رہا۔ یا اللہ، یہ ایک میرا عمل اگر تیری خوشنودی کے لیے ہے تو تو اس پہاڑ کے منہ سے اس پتھر کو اتنا ہٹا دے تاکہ میں آسمان دیکھ سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیتا ہے، آسمان نظر آنے لگتا ہے۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی تھی جس سے میں غیر معمولی محبت رکھتا تھا۔ جب میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میں اسے 100 دینار دوں، میں راضی ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کی حدود کو نہ توڑ، اس کے حکم کے خلاف نہ جا۔ بس یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے میں اس عمل سے پیچھے ہٹ گیا اور صرف تیری خوشنودی کے لیے میں نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو یا اللہ، اگر تو راضی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور اس پہاڑ کے منہ کو کھول دے۔ پھر اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا اور ہٹا دیا۔ اب تیسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک شخص کو مزدوری پہ لگایا تھا، ایک فرق یعنی ایک پیمانے کے برابر مزدوری پر۔ جب وہ مزدور دن بھر کی مزدوری کر کے مزدوری لینے آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں، تو میری مزدوری مجھے دے دے۔ اور تھوڑا وقت ہو گیا تو وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے ویسے ہی چلا گیا۔ اب میں نے اس کی جو مزدوری کا جو پیمانہ تھا اس کے برابر اس کے چاولوں سے کاشت شروع کر دی اور ہمیشہ کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے چاولوں سے میں نے کئی بیل خریدے، ان کے چرواہے جمع کیے۔ اس کے بعد وہ مزدور میرے پاس پھر آیا اور کہا خدا سے ڈر، مجھ پہ ظلم نہ کر، میری مزدوری مجھ کو دے دے۔ تو میں نے کہا ان بیلوں اور ان چرواہوں کو لے جا، یہ سب تیرا حق ہے۔ اس نے کہا تو اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر، یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیری مزدوری کے جو پیسے تھے اسی کے بدلے میں نے کاشت کی تھی، اور آج یہ سب دیکھ رہا ہے، یہ سب تیرے ہی پیسوں کا ہے۔ تو اس نے تمام چیزوں کو جمع کیا اور وہ لے کے چلا گیا۔ یا اللہ، یہ میں نے صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ یا اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو اس پتھر کو پورا ہٹا دے اور ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور ان کے لیے راستہ کر دیا۔ اس ایک واقعے میں کتنی بڑی عبرت ہے اور کتنا بڑا سبق ہے انسان کے لیے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز کی جائے تو انسان تو کوئی چیز کا بدلہ دے نہ دے، اللہ اس کا قدردان ہے، اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔